معاشیات میں تعلق۔ معاشیات کیا چیز ہے؟ معاشیات میں انسان کے ان اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق زندگی کے روزمرہ کے معاملات سے ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اس حصے کا جائزہ لیا جاتا ہے جس کا اس بات سے گہرا تعلق ہے کہ انسان خوشحال زندگی کیسے حاصل کر سکتا ہے، آمدنی کیسے کما سکتا ہے، پھر اسے کس طرح خرچ کرتا ہے۔ یہ ایک تو دولت کا علم بھی ہے اور انسانی زندگی کا بھی علم ہے۔ انسانی زندگی کا کون سا پہلو ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں؟ اس کی آمدنی کا اور اس کی ضروریات زندگی کے پورا ہونے کا اور اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو اقدامات اٹھاتا ہے وہ ہے معیشت کا علم۔ معاشی بنیاد تعلیم سے مراد انفرادی اور اجتماعی معاشی ترقی کے پہلوؤں کو نظام تعلیم کی تشکیل کرتے وقت پیش نظر رکھنا ہے۔ فرد اور معاشرے کی معاشی ضروریات کی تکمیل اکنامکس کا بنیادی موضوع ہے۔ تعلیم پر لازم ہے کہ وہ فرد اور معاشرے کی معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے پروگرام تشکیل دے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعلیم اور اکنامکس ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ دونوں کے درمیان تعلق کی وضاحت کے لیے یہ نکات اہم ہیں۔ اعلیٰ درجہ اسکولنگ اعلیٰ معاشی نمو کا باعث ہے۔ تعلیم اور معاشی ترقی کے درمیان مثبت تعلق ہے۔ اگر افراد لمبے عرصے تک رسمی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھیں گے تو اس قابل ہو سکیں گے کہ مارکیٹ میں ایسی جاب لے سکیں جس میں مالی فائدے بہت زیادہ ہوں۔ تعلیم یقینی طور پر معاشی ترقی کا ذریعہ ہے۔ معاشی اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک ایسی افرادی قوت کے حامل ہیں جو لمبے عرصے تک رسمی تعلیم کا حصہ رہی ہے۔ رسمی تعلیم کیا؟ جو ہم سکول سے باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس تعلیم سے کیا ہے کہ ہمارے ترقی کے جو ہیں راستے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ جب ہم کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں اور اسی فیلڈ میں ہم آگے جاتے ہیں تو ہماری جو فیوچر ہمارا ہے وہ اسٹرونگ ہوتا ہے، برائٹ ہوتا ہے۔ دنیا کی معیشت کی بنیاد علم پر ہے۔ معیشت کی بنیادی ساخت یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ محنت بنیادی اکانومی کی جگہ ان بنیادی اکانومی نے لے رہی ہے، یعنی کہ جو جتنا تعلیم یافتہ ہوگا اس کی معیشت اتنی اسٹرونگ ہونے کے چانس ہیں۔ معاشی مواقع کا معاشی نمو سے براہ راست تعلق استوار ہو چکا ہے۔ اب جس طرح محنت کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو محنت جو مزدور طبقہ ہے وہ زیادہ محنتی ہے، تو کیا اس کی معیشت اتنی نہیں ہو سکتی جتنا ایک تعلیم یافتہ انسان اچھی پوسٹ پہ ہوگا تو وہ اتنا ہی اسٹرونگ معیشت کا حامل ہوگا۔ تعلیمی سیکٹر اور علم بنیاد معیشت ایک دوسرے پر انحصار کرنے لگے ہیں۔ دونوں کا مقصد معاشرتی ترقی اور استحکام ہے۔ اب علم معیشت کی بنیاد ہے اور معاشی ترقی کا سب سے اہم وسیلہ ہے۔ تعلیم افراد کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔ تعلیم پیداوار کے عوامل میں سے ایک اہم عامل ہے۔ کوئی ملک انسانی سرمایہ کی پائیدار سرمایہ کاری کے بغیر پائیدار معاشی ترقی نہیں کر سکتا۔ تعلیم فرد کو ذاتی صلاحیتوں سے آگاہ کرتی ہے۔ تعلیم فرد کو دنیا اور اس کے علمی تقاضوں سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ یہی آگاہی فرد اور معاشرے کے لیے ترقی کے نئے امکانات پیدا کرتی ہے۔ تعلیم ہی واحد آلہ ہے جس کے ذریعے فرد کا معیار زندگی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اندرونی پیداواری صلاحیتوں کی نمو کر کے انہیں معاشرے کا مفید کارکن بناتی ہے۔ تعلیم نہ صرف فرد کی تخلیقی اور تکنیکی صلاحیتوں کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے بلکہ انہیں معاشی ترقی میں فعال شرکت کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ تعلیم غربت میں کمی کے لیے ذریعہ ہے۔ ماہرین معاشیات تعلیم کا موقف ہے کہ تعلیم نہ صرف غربت میں کمی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے بلکہ صحت، صنفی مساوات اور عالمی امن کے لیے بھی تعلیم کا کردار بہت اہم ہے۔ تعلیم کی فیلڈ میں تجربی ریسرچ کے نتائج بتاتے ہیں کہ تعلیم انفرادی اور قومی آمدنیوں پر بھی مثبت اثرات ڈالتی ہے۔ ان بنیاد معیشت میں تعلیم روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے۔ اس اعتبار سے ایسی اکانومی میں تعلیم اور روزگار ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ تعلیم معاشی سرگرمیوں کے لیے انسانی سرمایہ فراہم کرتی ہے۔ تعلیم کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں اہم رول پلے کرتی ہے۔ یہ وہ ضروری انسانی سرمایہ فراہم کرتی ہے جس کے باعث ملک میں معاشی سرگرمیاں کی جا سکتی ہیں۔ تعلیم ہی ملک کی افرادی قوت کو اتنا باصلاحیت بناتی ہے کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ ملک کی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں۔ یہ تعلیم ہی ہے جو فرد کو قومی اور
عالمی سطح پر پیدا ہونے والے معاشی چیلنجوں سے نمٹنے کے قابل بناتی ہے۔ اگر عملی تعلیم نہ ہو تو افراد کو معاشی سرگرمیوں میں فعال شرکت کے قابل نہ بنایا جا سکے۔ نظام تعلیم پیداواری اداروں کا مظہر ہوتا ہے۔ اکانومی اور تعلیم کے درمیان قریبی رشتہ ہے۔ نظام تعلیم سرمایہ دارانہ معاشرے میں پیداواری اداروں کی خواہشوں کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ ماہرین کے خیال میں معاشی نظام کی ضروریات ہی نظام تعلیم کی تشکیل کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزگار اور اسکولنگ کی نوعیت میں گہرا تعلق موجود ہے۔ تعلیم نہ صرف معاشرتی تقاضوں کو عمل تعلیم کا حصہ بناتی ہے بلکہ معاشی ضروریات کی تکمیل بھی تعلیم کی اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ تعلیم معیشت میں مسابقت کے احساسات پیدا کرتی ہے۔ معاشرتی نمو اور معاشرتی ترقی سے تعلیم کا قریبی رشتہ ہے۔ تعلیم ہی کے ذریعے پائیدار معاشرتی نمو اور معاشی مسابقت کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تعلیم فرد کو کامیاب معاشرتی اور معاشی کارکن بننے میں معاون ہوتی ہے۔ ملک کا تعلیم یافتہ طبقہ ملک کی ترقی میں فعال کردار پلے کرتا ہے۔ ملک کی سماجی ثقافتی ترقی میں تعلیم کے کردار کی اہمیت پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ بلا شبہ تعلیم میں سرمایہ کاری آمدنیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ تعلیم میں جتنی زیادہ سرمایہ کاری کی جائے گی اتنا ہی معاشی نمو کا لیول بلند ہوتا جائے گا۔ اگلا ٹاپک ہے معاشیات اور اس کی خصوصیات، اکنامکس اینڈ اٹس کریکٹرسٹکس۔ لفظ اکنامکس یونانی زبان کے لفظ اکنومیا سے ماخوذ ہے جس کے معنی خاندان یا گھرداری کا نظام چلانا ہے۔ اہل یونان نے سب سے پہلے اکنامکس بطور مضمون مطالعے کا آغاز کیا۔ ارسطو کے خیال میں اکنامکس دولت کا مطالعہ ہے۔ آدم سمتھ جسے اکنامکس کا فادر بھی کہا جاتا ہے کے نزدیک اکنامکس پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کا سائنسی مطالعہ ہے۔ مارشل کے نزدیک معاشیات انسانوں کے روزمرہ معاملات کا مطالعہ ہے۔ اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے اس حصے کا جائزہ لیا جاتا ہے جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کیوں کر حاصل کر سکتا ہے۔ مارشل کے نزدیک دولت بذات خود کوئی مقصد نہیں رکھتی بلکہ مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ رابنس کے نزدیک معاشیات انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ ہے جو لاتعداد مقاصد اور کمیاب ذرائع کے درمیان ایک رابطے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ذرائع متبادل طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ معاشیات بحیثیت علم کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ معاشیات ایک سائنسی علم ہے۔ معاشیات ایک منظم مجموعہ ہے جو وجہ اور اثر کے درمیان تعلق کو موضوع بناتا ہے۔ یہ ایک سائنسی شعبہ علم ہے کیونکہ اس کے نتائج اور حاصلات قابل پیمائش ہیں۔ یہ علم کا ایسا شعبہ ہے جس میں حقائق منظم انداز میں ترتیب دیے جاتے ہیں۔ ان حقائق کی بنیاد پر عمومی قوانین وضع کیے جاتے ہیں۔ ان معروضی عمومی قوانین ہی سے کسی سائنسی شعبہ علم کا نفس مضمون تشکیل پاتا ہے۔ رابنس کے مطابق معاشیات کے دریافت کردہ حقائق قابل پیمائش ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے معاشیات ایک سائنسی علم ہے۔ معاشیات ایک سماجی علم ہے۔ معاشیات لازمی طور پر ایک سماجی علم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فیکٹریوں اور کارخانوں میں ماہرین، ہنرمند اور ورکرز میٹیریل کے ساتھ تعامل کرتے ہیں۔ یہ میٹیریل دنیا کے کئی علاقوں سے آ کے ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے۔ اس میٹیریل سے شاید سر تیار ہوتی ہیں جنہیں فروخت کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا ہے۔ اس طرح معاشی حاجات کی تسکین کے لیے اشیاء کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ اس سے دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے کروڑوں انسان ایک دوسرے کو جانے بغیر باہم منسلک اور باہم منحصر ہو گئے ہیں۔ اس اعتبار سے حاجات کی تسکین کا عمل نہ صرف انفرادی بلکہ ایک اجتماعی سماجی عمل بھی ہے۔ یہ خصوصیات اکنامکس کو عمرانی علم کے درجے پر فائز کرتی ہے۔ معاشیات ایک آرٹ ہے۔ آرٹ کو اردو میں فن کہتے ہیں جن سے مراد مقاصد کی تکمیل کے لیے قوانین کا مربوط نظام ہے۔ جس طرح سائنس ہمیں حقائق سے آگاہ کرتی ہے، آرٹ ہمیں ان حقائق کا عملی اطلاق سکھاتی ہے۔ آرٹ کی اس تعریف کا اطلاق اگر معاشیات پہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ علم ہمیں معاشی مسائل کے حل کے لیے عملی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ معاشیات کا ایک طالب علم معاشیات کا بطور علم مطالعہ کرتا ہے، اس کے اصولوں اور نظریات سے آگاہ ہوتا ہے، پھر معاشیات بطور آرٹ کی حیثیت سے معاشی مسائل کے حل کے لیے تجاویز پیش کرتا ہے۔ اس اعتبار سے معاشیات علم بھی ہے اور فن بھی۔ ایک سچائی ہے کہ سائنس اور آرٹ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اکنامکس نہ صرف سائنس بلکہ ایک آرٹ بھی ہے۔ اکنامکس کی دونوں خصوصیات انسانوں کے معاشی مسائل کے حل میں معاون ہیں۔ اکنامکس اثباتی اور ہدایتی علم ہے۔ اکنامکس بیک وقت اثباتی یعنی کہ مثبت پازیٹیو اور ہدایتی علم ہے۔ اثباتی علم سے یہ بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے اور ہدایتی علم بتاتا ہے کہ اسے کیسا ہونا
چاہیے۔ اثباتی علم جیسے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور اسپیس سائنس یہ نہیں بتاتے کہ معاشرے کے لیے اچھا کیا ہے اور کیا برا ہے، کسی بھی مسئلے کا معروضی مطالعہ کرتے ہیں اور حقائق بیان کرتے ہیں۔ معاشیات بھی کسی معاشی مسئلے کا تجزیہ کرتی ہے اور نتائج پیش کرتی ہے۔ خدایتی علوم جیسے قدریات، اخلاقیات اور مذہبیات جیسے اچھے اور برے میں امتیاز قائم کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ معاشرتی فلاح کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ ایک اثباتی بیان کی بنیاد حقائق پر ہوتی ہے، جبکہ ایک ہدایتی بیان اخلاقی تناظر کا حامل ہوتا ہے۔ بطور اثباتی علم معاشیات افراط زر کے اسباب معلوم کرتا ہے، بطور ہدایتی علم معاشیات افراط زر پر قابو پانے کے لیے تجاویز بھی پیش کرتا ہے۔ روایتی اور جدید اپروچ سے اکنامکس کا مطالعہ ممکن ہے۔ ماہرین کہتے ہیں اکنامکس بحیثیت شعبہ علم کا کئی زاویوں سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا روایتی اور جدید دونوں تناظرات میں مطالعہ ممکن ہے۔ روایتی اپروچ کے مطابق اکنامکس کو مطالعے کی آسانی کے لیے 5 شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ شاخیں مقابلہ، پیداوار، تبادلہ، تقسیم اور عوامی سرمایہ ہیں۔ جدید تناظر میں اکنامکس کو 2 بنیادی شاخوں، جزوی معاشیات اور کلیاتی معاشیات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ معاشی تجزیہ کار پورے معاشرے پر اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ سائنسی تجزیہ کار انسانی زندگی کے مختلف شعبوں پر اطلاق کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر تعلیم، صحت، سرمایہ کاری، کاروبار، سرکاری پالیسی اور ریئل اسٹیٹ کے شعبوں میں معاشی تجزیے کے اطلاق کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ معاشی تجزیے کے علم کے کئی شعبوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں خاص طور پر عمرانیات، مذہبیات، ماحولیات، سیاسیات، قانون، جینڈر اسٹڈی اور تعلیم بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بحیثیت شعبہ علم اکنامکس کے دریافت کردہ حقائق معاشرے کی فلاح کے لیے نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ معاشیات استقرائی اور استخراجی طریقے استعمال کرتا ہے۔ اکنامکس بطور علم اپنے قوانین اور اصولوں کی دریافت کے لیے استقرائی اور استخراجی طریقے ہائے ریسرچ کرتا ہے۔ استقرائی طریقہ خصوصی سے عمومی، جبکہ استخراجی طریقہ عمومی سے خصوصی اور جزو سے کل کی طرف پیش رفت ہے۔ استقرائی طریقے میں علم کا آغاز مخصوص حقائق کے مشاہدے سے ہوتا ہے۔ ان مشاہدات کی بنیاد پر قوانین تشکیل دی جاتے ہیں۔ استقرائی طریقے میں مخصوص قوانین سے علم کا آغاز کیا جاتا ہے، پھر ان قوانین میں سے انفرادی اور مخصوص نوعیت کے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔